الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قدیم اسلامک وظائف میں خوش آمدید میرے پیارے ساتھیوں، آج آپ کی خدمت میں ایک بہت پیارا وظیفہ۔ محترم ناظرین، ظہر کے بعد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جیسے بھی آپ کے لیے ممکن ہو، یہ ایک آیت آپ نے اس کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کا کرم، اس کی عطا ہوگی۔ جتنی بھی رزق کی کمی ہوگی، جتنی بھی ضرورت ہوگی، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ میرے ساتھیوں، بہت پیارے الفاظ ہیں، آپ نے اس عمل کو تندہی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کرنا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام لوگوں کی خدمت میں عرض ہے کہ جو بھی نئے ویور آ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس جلد سے جلد پہنچ سکے۔ اس کے علاوہ آپ نے ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ دوستوں میں سے کسی ایک کے شیئر کرنے سے کسی اور بھائی کا یا بہن کا بھلا ہو جائے تو آپ لوگوں کا بھی اس نیک کام میں انشاءاللہ تعالیٰ اجر ہوگا۔ میرے ساتھیوں، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو کہ وحدہ لا شریک ہے۔ وہی رب سب نیک لوگوں کا ولی ہے۔ آج کا جو وظیفہ ہے بہت ہی خاص ہونے والا ہے۔ مختصر سا یہ عمل آپ کی زندگی میں تبدیلی لائے گا۔ آج آپ کی خدمت میں تمام پریشانیوں کے حل کے لیے بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کے حاضر ہوا ہوں۔ حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ کے متعلق فرمایا کہ جو بھی شخص ان الفاظ کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اپنی مشکل سے مشکل ترین حاجت کے لیے بھی عرض کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے نواز دے گا۔ میرے ساتھیوں، اس وظیفے کی برکت سے آپ کی تمام مشکل سے مشکل حاجت بھی پوری ہو جائے گی اور تمام ایسی حاجات ایسے پوری ہونے لگیں گی جیسا کہ آپ کی کوئی حاجت تھی ہی نہیں۔ میرے ساتھیوں، اس کے لیے آپ نے بہترین عمل یہ کرنا ہے، آپ نے 5 وقتہ نماز کی نیت ضرور کر لینی ہے، کیونکہ میرے ساتھیوں جو بھی شخص نماز کی احتیاط کرتا ہے، 5 وقت نماز کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کا کرم، اس کی قربت اسے مل جاتی ہے۔ میرے ساتھیوں، آج کے دور میں ہر ایک انسان مشکلات کا شکار ہے۔ کچھ واقعات ایسے غیر ارادی طور پر بھی ہوتے ہیں اور کچھ ارادے سے بھی کیے جاتے ہیں۔ ان غیر معمولی واقعات کے ذریعے انسان رکاوٹوں اور گردشوں کے چکر میں پھنس جاتا ہے اور اپنے تمام اثاثے، صحت، تعلقات، یہاں تک کہ اپنی ذات پر بھی داؤ پر لگا دیتا ہے اور اسے اپنی قسمت پر شک ہونے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ میری نصیب ہی خراب ہیں۔ آفت ہو یا شیطانی اثرات ہوں، یا تمام ایسے کام ہیں کہ جن کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ انسان نماز کی پابندی کرے، استغفار کی کثرت کرے اور گناہوں کے کاموں سے بچے اور نیکی کے کاموں کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ کرے۔ تو میرے ساتھیوں، یہ وظیفہ انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی آپ نماز پر اپنے آپ کو پابند کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بڑی سی بڑی حاجت کیوں نہ ہو، بڑی سے بڑی مراد کیوں نہ ہو، تکلیف کیوں نہ ہو، دکھ کیوں نہ ہو، پریشانی ہو، یا اسی طرح اگر کسی کا رزق کا دروازہ بند ہو چکا، اس کے لیے پریشانی آ چکی ہیں، کاروبار نہیں ہے، تو اس کے لیے وظیفہ میرے ساتھیوں ایک مرتبہ ضرور اسے کر لینا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان الفاظ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی گئی عرضدار ضرور قبول ہوتی ہے، اور خصوصاً جو لوگ قرضدار ہیں انشاءاللہ ان کے لیے یہ وظیفہ بہت مجرب ہے اور بہت آسان وظیفہ ہے۔ میرے ساتھیوں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پر شکر ادا کریں، اس کی ناشکری سے بچنا چاہیے۔ میرے ساتھیوں، جو بھی دکھ ہو، تکلیف ہو، پریشان نہیں ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ میرے ساتھیوں، یہ تمام مسائل ہوتے ہیں، یہ پریشانیاں جو ہوتی ہیں، یہ انسان کو سمجھانے کے لیے، انسان کو راہ راست پہ لانے کے لیے، انسان کو روحانی طور پر تقویت بخشنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے آتے ہیں۔ اور کچھ پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں جو انسانوں کے گناہوں کے بسبب ان پر آتی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کا حل یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنا کرم اور فضل کرے گا۔ میرے ساتھیوں، آج کا جو وظیفہ ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جس میں کسی صحابی رسول نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں بہت قرض دار ہوں، میرے لیے کچھ عنایت فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ دعا مانگا کرو، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، 2 مرتبہ، اور میں آپ کے سامنے دہرا دیے دیتا ہوں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ میرے ساتھیوں، ان الفاظ کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان الفاظ کے ساتھ عرض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اگر پہاڑ کے برابر بھی وہ شخص قرض دار ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے قرض کا اہتمام فرما دیتا ہے، اس کے لیے وسیلہ پیدا فرما دیتا ہے۔ اور ان کے الفاظ پر اگر غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی دو ناموں کو پکار کر اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے عرض کیا جاتا ہے کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، میری مدد فرما، اپنی رحمت کے صدقے سے، اپنی رحمت کے واسطے سے مجھ پہ کرم فرما۔ تو میرے ساتھیوں، ان الفاظ کے ذریعے آپ نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کے لیے آپ نے ظہر کی نماز کے بعد جو بھی آپ کے پاس وقت موجود ہو اس کا آپ نے انتظام کرنا ہے۔ میرے ساتھیوں، صرف 100 دانے کی تسبیح ہو جس میں آپ نے یہ الفاظ دہرانے ہیں کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا کرم، اس کا فضل ہوگا، اور اللہ ہی کرم کرنے والا ہے تمام لوگوں پر۔ میرے ساتھیوں، یہ وظیفہ آپ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ مزید کسی وظیفے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ میرے ساتھیوں، آئندہ انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں کسی اور وظیفے کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔